بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ فخر الدین جی ابراہیم، عبدالحفیظ پیرزادہ اور یحییٰ بختیار پر مشتمل وکلاء کے پینل نے بھٹو کی جانب سے مقدمے کی پیروی کی اور 10 روز بعد بھٹو رہا ہو گئے۔ تاہم بھٹو کی طلسماتی شخصیت سے آشنا بزدل عامر نے بھٹو کی ضمانت منظور کرنے والے جج کا تبادلہ کر کے 3 روز بعد ہی انہی الزامات کے تحت بھٹو کو پھر گرفتار کر لیا اور پھر عدل کے ساتھ ایک ایسے بدترین کھلواڑ کا آغاز ہوا جس کی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی۔ عدالتی قتل کا یہ شرمناک ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ سازش گروں اور پاکستان دشمنوں کی کوششیں رنگ لائیں اور 18 مارچ 1978 کو پاکستان کے اس کم مثال محسن کو عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ناکردہ جرم پر سزائے موت سنا دی گئی۔ جس نے ساری زندگی عوام اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی اور سالمیت کے محاذ پر چمکھی جنگ لڑتا رہا، اس حیران کن اور شرمناک فیصلے کی کجیوں، خامیوں، کوتاہیوں اور زیادتیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ساری کارروائی کے عینی شاہد سابق امریکی اٹارنی جنرل رمزے کلارک نے فیصلے کو مذاق قرار دیتے ہوئے لکھا کہ مقدمے کے گواہان اس وقت تک پولیس کی حراست میں رکھے گئے کہ جب تک انہوں نے اعتراف نہیں کر لیا، جو ہر جرح پر اپنی شہادت اور بیان بدلتے رہے، اور اگر پیش کی گئی شہادت پر یقین کر بھی لیا جائے تب بھی بھٹو کو قصوروار ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صرف رمزے کلارک ہی نہیں، دنیا بھر کے ماہرین قانون، مدبر، سیاستدانوں، دانشوروں، انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور سربراہان مملکت نے فیصلے کو غیر منصفانہ اور صاف ظلم قرار دیتے ہوئے بھٹو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن احسان فراموش عامر جنرل ضیاء الحق کے دماغ میں کچھ اور تھا۔ سکرپٹ کے مطابق تمام مرحلے آسانی سے طے ہو رہے تھے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر قائد عوام کو منظر سے ہٹانے کا منصوبہ کارگر جا رہا تھا۔ سفاک عامر کو بھٹو کے قتل کی اتنی جلدی تھی کہ عدالتی لوازمات اور انصاف کے سارے تقاضے پیروں تلے رون دیے گئے اور ساری اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ بھٹو کے عدالتی ٹرائل کی دل خراش اور شرمناک کہانی اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ فوجی عامر اور اس کے آقا بھٹو کو مشق ستم بنانے کا پورا تہیہ کر چکے تھے، جبکہ نام نہاد عدالتی ٹرائل کا ڈرامہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن ظالم کی کوئی بھی خوئے ستم بھٹو کا سر نہ جھکا سکی۔ اس مرد آزاد نے رونے، گڑ گڑانے اور آمریت کے قدموں میں گرنے سے انکار کرتے ہوئے وا شگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں عامر کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ چمکتی آنکھوں والے بھٹو نے موت کی سیاہی کو شفق آثار نظروں سے دیکھا اور 4 اپریل 1979 کو انقلاب، حریت، دانش، مزاحمت، فکر، ترفع، استدلال، یقین، جد و جہد کی یہ سبز اور حیات آفرین علامت دار کی خشک ٹہنی پر وار دی گئی۔ I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. He'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. دل کے بہت رحم تھے and he was a very shy person. ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں he was very bold and this, but to hide his shyness he would come out forcefully. 90,000 prisoners without fighting or firing a shot. اور باعزت ان کو لیا ہے.
नहीं तो केस करते, उनको बेइज्जत करते। ये उनकी महारत थी, पॉलिटिकल महारत थी ये, कि जबान के साथ वो जीत गया। जितना मैं तारीफ करूं, यकीन कीजिए मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बहुत मेरे साथ अच्छे थे, कितने लविंग थे, बहुत चीजें याद आती हैं, उनका प्यार, उनका मोहब्बत। लोगों के दिलों में जिंदा रहने वाला भुट्टो दारे सितम पर मौत की अब्दी नींद सुला दिया गया, मगर भुट्टो को खत्म करने की भूल में मुब्तला आमरीत प्रस्त और जबर परवर ये इदराक न कर सके कि जिस्म की मौत नजरिए का इख्तिताम नहीं कर सकती।